بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جو بریک سے پہلے دیکھ رہے تھے اور جو نئے آنے والے ہیں، سب کی خدمت میں معطرانہ سلام۔ بریک سے پہلے ہمارے پاس کالر تھے جنہوں نے ایک سوال کیا کہ فرقہ واریت جو ہے اس کے لیے سادات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ تو یہ جناب آدم کی ولادت سے لے کے آج تک یہ چیزیں چلی آئی ہیں، اور فرقہ واریت ایک سوچ ہے اور ایک منصوبہ بھی ہے اور ثقافت بھی ہے، یہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ اس کے لیے سب لوگوں کو اپنے آپ کو، ہم سب کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ہاؤ وی فائٹ ود دیٹ۔ جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ فرقہ واریت ایک سوچ ہے، ایک منصوبہ ہے، ایک پلاننگ ہے اور ایک تجارت ہے، ایک بزنس ہے، تو اسی حساب سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہوئے پھر اس سے فائٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس میں یہ ضروری ہے، جیسے ہمارے برادر کی خواہش تھی کہ سادات لوگوں کو، تو سادات میں جو عملاً پروف کریں کہ وہ اس افتخار کو، اس فخر کو جو آل رسول ہونے کا ہے، وہ عمل سے قائم رہے، زبان سے قائم رہے، اخلاق سے قائم رہے، رویے سے قائم رہے، باتوں سے قائم رہے، اور ریلیشنز کے ساتھ وہ فخر قائم رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اس فخر کو ہم دنیاوی لذتوں میں آ کر کہیں ختم نہ کر دیں۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں فروا بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی بسم اللہ۔ جی، میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، کل بھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت جزا اچھا دے۔ پروگرام تھا، اور جس طریقے سے آپ سمجھاتی ہیں بے وقوفوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم نے ماننا ہے وہ پاک پاکیزہ چیز پہلے دل میں گھر بنا لیں تو پھر ہی ان کو مان سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جیسے کہ ابھی میرے ایک بھائی نے بھی فون کیا کہ میں سید ہوں، تو اپنے کردار سے انسان سید ہوتا ہے۔ آپ کی بات بہت بجا تھی، آپ ماشاءاللہ سے جس طریقے سے سمجھاتی ہیں تو وہ کسی کو بھی سمجھ آنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوتی۔ بے شک۔ اور ہم تو بس دیکھ کے آپ کو خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت مہربانی۔ اللہ آپ کو زندگی تندرستی دے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ کوئی سوال آپ کا، کوئی سوال آپ کا کوثر ولایت کا؟ بس یہی ہے کہ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ کا جو بتانے کا طریقہ ہوتا ہے، جو آپ سمجھاتی ہیں جس طریقے سے، تو دل چاہتا ہے کہ پورا ویک ہی آپ کے ہی پروگرام چلتے رہیں۔ بہت سارے میرے سے اچھے پروگرام کرنے والے بھی ہیں۔ ہدایت ٹی وی کی تو شروع سے ہی کیا کہتے ہیں مددگار ہیں، تو وہ تو مولا پنت پاک آپ پر خاص کرم ہے۔ اور ہم تو بھی آپ کے اس لیے بھی عاشق ہیں بہت زیادہ کہ آپ عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے پتہ نہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی اپنے الفاظوں میں کہ آپ میرے لیے کیا خود آپ ماشاءاللہ سے بہترین سوچ رکھنے والی اور بہترین ویژن رکھنے والی ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے میری نہیں بلکہ اپنی تعریف کی۔ کہتے ہیں نا کہ جو تعریف کرنے والا ہے کسی کی، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ خود اس جس کی تعریف کر رہا ہے وہ اس تعریف سے خود بہتر ہے۔ تو آپ ہم سے بہتر ہوں گی انشاءاللہ، اور میں سمجھتی ہوں بحیثیت طالب علم مجھ سے بہت بہترین پروگرام کرنے والے ہمارے علماء بھی موجود ہیں یہاں پر۔ بس یہ دل چاہتا ہے کہ پروردگارہ، یہ آخری زمانہ ہے، ہمارے دل جو ہیں کاش اسی کوثر کی خیر اور اس کوثر کی کثرت کے ساتھ ایسے مرتبط ہو جائیں، ایسے متوسل ہو جائیں، ایسے جو ہے متمسک ہو جائیں، ایسے جڑ جائیں، ایسے عاشق ہو جائیں کہ ہمارا کوئی رنگ زندگی کا، کوئی عمل زندگی کا محبت اہل بیت علیہم السلام، محبت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے خالی نہ ہو۔ اور اگر یہ رنگ ہمارے عمل میں، ہمارے گھر کی محبتوں اور کام اور ہر چیز میں آ گیا تو پھر خیر و برکت سے اس دنیا کو کوئی نہیں روک سکتا، خیر و برکت کسی کے گھر میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ پوائنٹس ضرور سمجھاؤں گی جو حیات ابدی چاہتا ہے مائے معین کو سمجھے۔ مائے معین، ماں کو، پانی کو معین بنانے والا وجود کوثر ہے، وجود ولایت۔ اور یہ حقیقت ہے کہ تمام جلال و جمال الہی
جو بھی اس کائنات کے اندر ظاہر ہے اور حضور رکھتا ہے، وہ کسی بھی کمال کے اوپر ہو یا کسی بھی فضیلت کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی عظمت کے ساتھ ہو، وہ کسی بھی قدر کے ساتھ ہو، کسی بھی مقام کے ساتھ ہو، عقلی میں ہستی میں نہیں ہے، غیب و شہود میں نہیں، مگر در احاطہ کوثر۔ میری جتنی بساط ہوتی ہے میں وہ لفظوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں کہ سب کچھ احاطہ کوثر میں ہے۔ اس کا اس سے آگے اینگل جو حقائق محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقائق علویہ علیہ الصلاۃ والسلام، حقائق فاطمیہ سلام اللہ علیہا، یہ تینوں حقائق جو ہیں، ان تینوں حقائق کا جو باطن ہے اس میں ہوا ہے۔ ہوا خود اس ذات کا وہ اسم ہے جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور ہوا کا ظہور ہر اسم اسماء الہی میں ہے، جتنے بھی اسم الہی اسماء الہی ہیں ان میں پایا جاتا ہے۔ اور جملہ یہ ہے کہ جو بھی صاحب صورت ہے وہ ہرگز اس سے جدا نہیں ہوتا۔ مقصد کہنے کا کیا ہے؟ میں اتنے مشکل لفظوں میں شاید آپ گم ہو جائیں کہ اصل خزانہ نور الہی ہے، اور اس نور سے نکلنے والا نور کوثر، ایک نقطے کی طرف، دوسرا نقطہ ولایت۔ یہ نہیں ہے کہ نور وہاں سے نکلا تو وہاں سے جگہ خالی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ خزانہ بھرا ہوا ہے، لیکن نور متصل ہے، الگ نہیں ہوا ہے، ظاہراً ہے لیکن ویسے مرتبط ہے، اسی نور کے کنیکشن کے ساتھ، وہ اس نور سے جس نور کے ساتھ خدا کی ذات حاضر و ناظر ہے، جب اسی نور سے اس ہوا کے بطن میں ہوا لے کر جو مستتر ہے اس کے ساتھ ان اسماء کے آئینے میں ولایت کے وجود میں اور کوثر کے وجود میں ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ نور جو حاضر و ناظر ہے اور جو ہے کہا جس میں خدا علم یعلم بان اللہ یرا، خدا ہر جگہ موجود اور ہر چیز میں موجود، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ائمہ معصومین علیہم السلام وہ کوثر اور ولایت کے وہ انوار جو وہاں سے ان انوار اس وجود میں منتقل ہوتے ہیں، اسی نور سے نکل کر وہ بھی ان تمام چیزوں کو کے شاہد ہوتے ہیں اور دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کو اور کتنا آسان کروں؟ اتنا آسان کروں کہ ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہے۔ مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک شے ایک نقطے سے جب دوسرے نقطے کی طرف آتی ہے تو پچھلے نقطے پر بھی اس کے وجود کا وہ اثر اور تاثیر رہتی ہے، اور پھر دوسرے نقطے سے جب پھر تیسرے نقطے میں منتقل ہوتی ہے۔ یہ نقاط ہیں، لیکن پوزیشن بدلنے کے ساتھ، جب جیسے بارش کا قطرہ ہے، جب آسمان پہ ہے تو بادل میں ہے۔ مثال ہو سکتا ہے درست ہو نہ بھی ہو سمجھنے کے لیے، لیکن جب وہ ایک بہت ہی ریز قطرے کی طرح زمین پر آتا ہے تو اپنی پوزیشن کو منتقل کر کے کسی پتے کے اوپر گرتا ہے، کسی درخت کی روٹس میں جاتا ہے، کسی پھل کو انرجی دے کر، کسی پھل کا حصہ بن کر، کسی وجود کی طاقت بن کر، اس طاقت کے ذریعے پھر عبادت ہو اور وہ علم بن کر پھر امر ہو جاتا ہے۔ بہت مراحل سے گزرا، لیکن پھر اس منزل کی طرف چلا جس منزل سے نکلا تھا۔ یہ ہے۔ اب جب ایک استاد اسٹوڈنٹ کی طرف علم کو منتقل کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ استاد اس علم سے خالی ہو گیا، بلکہ اس نے علم کو تقسیم کیا اور اس علم سے آگے جو ہے وہ علم بڑھتا گیا۔ اب خداوند متعال نے جو اپنی تجلیات، جو اپنے انوار کو منتقل کیا ہے، تو وہ خود ذات الہی جو مجموعی نور ہے، خزانہ نور ہے، معدن نور ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ نور نکل کر اس نور کی نمائندگی کے ساتھ ان تمام قدرتوں کے ساتھ ہیں جو قدرتیں
اس نور کے اندر موجود ہیں، اور پھر یہ آئینہ بن کر اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، جس کے دل میں جتنا خلوص ہوگا، جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، جتنا وہ اس کائنات کو سرچ کرے گا، اتنی اس کے اندر یہ چیزیں آ سکیں گی۔ وَإِلَّا اگر دل کالا ہو، اگر ہم نے حرام کھایا تو ہمیں ایسی باتیں ہمارے سر سے گزر جائیں گی، ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ مثال، دوسری مثال کون سی ہے؟ یہ نفس ناطقہ، یہ نفس جو ہمارا، جس سے ہم نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ ناطقہ یعنی نطق ہے، بولتا ہے، کیونکہ روحوں کو بولتے ہوئے تو بہت کم لوگوں نے سنا، ایکچولی تو نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ کے اندر آنکھیں ہیں اور ہاتھ ہیں، وجود ہے، دونوں چیزیں وجود رکھتی ہیں، آنکھوں کا بھی وجود ہے اور ہاتھوں کا بھی، اور یہ خود نفس ناطقہ کا حصہ ہیں۔ اب خود سے آنکھیں کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں جب تک اس نفس ناطقہ کے اندر وہ روح نہ آ جائے جو آنکھوں کو زندگی دینے والی ہے۔ ہاتھ خود سے کچھ ویلیو نہیں رکھتے ہیں، بے جان ہیں، جب تک روح کی قدرت، روح کی طاقت ان کے اندر نہ آ جائے، بے جان ہے۔ تو ایکچولی وجود نفس ناطقہ کے ساتھ آنکھوں کی جو طاقت ہے، جو آنکھوں کا استعمال، جو آنکھوں کی انرجی ہے، جو آنکھوں کا استعمال، یا ہاتھوں کا، وہ محتاج ہے۔ وہ کام تو اپنی جگہ درست کر رہے ہیں، لیکن روح کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ یعنی خود سے ان کے اندر کوئی استقلال نہیں پایا جاتا ہے روح کے بغیر۔ روح ہوگی تو جسم حرکت کرے گا، روح ہوگی تو آنکھ زندہ ہوگی، روح ہوگی تو ہاتھ زندہ ہوگا، روح نہیں ہوگی تو کچھ زندہ نہیں ہے۔ یہاں پر روح کو اس منزل پر دیکھتے ہیں جہاں رب العالمین ہے، جہاں اللہ ہے رب العالمین، جو خزانہ الہی ہے، اور نفس ناطقہ منزل ولایت پر ہے، منزل کوثر پر ہے۔ نفس ناطقہ منزل ولایت، دونوں چیزوں، مثال دینے کے بعد دونوں چیزوں کو اس مقام پر ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر ہمیں جسم کے ساتھ ان آنکھوں اور ہاتھ اور نفس ناطقہ کی حرکت اور اعمال کو سمجھ سکے تو ٹھیک، اگر نہیں سمجھ سکے تو روح جب نکل جاتی ہے تو آپ کے سامنے ہے۔ تو اب روح اس منزل پر ہے جہاں پر حکم پروردگار ہے، جہاں پر رب العالمین ہے، جہاں خالق ہے، جہاں مالک ہے، اور نفس جو ناطقہ ہے، مثال دے رہی ہوں میں، وہ منزل ولایت کے اوپر ہے۔ ولایت کسی بھی واسطے کے بغیر خود عہدہ الہی ہے۔ انما ولیکم اللہ اور رسولہ، خود عہدہ ولایت اللہ کا ہے۔ ولایت کا مصدر بھی خود ولایت الہی ہے، ولایت اللہ کی ولایت، خدا کی ولایت۔ تو جب بھی اس ولایت سے جب تک ہم متصل اور متمسک نہیں ہوں گے، اس ولایت الہیہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں بھی ولایت ہوگی تو سمجھ لیجئے در اصل ولایت الہی ہے۔ جہاں بھی حیات ہوگی سمجھ لیجئے در اصل ولایت الہی کی حیات ہے، جلوہ ولایت کی ہی تاثیر اور تاثیرات اور اثر ہے۔ جہاں جہاں سورج چمک رہا ہے اس کی روشنی ہر طرف ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت کی روشنی ہر طرف ہے۔ اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و آثارکم فی الآثار۔ نفس ناطقہ روح کی وجہ سے ہے، اور روح، تمام ناظرین کی توجہ چاہتی ہوں اس میں، جتنے بھی میرے سننے والے عزیز ہیں، روح ایسا وجود، تمام ذرات ہستی، تمام ذرات یا تمام مخلوقات ہستی، وہ ریت کے ذروں سے لے کر
درختوں کے پتوں سے لے کر آسمان کے ستاروں تک، کہکشاؤں تک اگر ہم چلے جائیں تو تمام ذرات ہستی میں جو ہے روح حضور ولائی رکھتی ہے، کوثر حضور ولائی رکھتی ہے، ولایت حضور ولائی رکھتی ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید۔ کئی بار سوال کیا کہ دیکھیے جب کہا خدا نے کہ وہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہم اتنی زور زور سے اس سے دعا کیوں مانگتے ہیں، یا اس کے قریب ہونے کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی ہمارے قریب۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام کا فرمان کہ میں اس وقت تک نماز کو شروع نہیں کرتا جب تک میں دیکھ نہیں لیتا، جب تک اس وجود کا احساس نہیں ہو جاتا۔ تو کہاں وہ ولائی مقام، وہی مصدر ولایت کا، نور کا ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں منتقل ہونا۔ خدا کرے ہمارے دلوں میں، ہمارے عقیدے میں یہ بات پہنچ جائے۔ ہم کیوں مانگتے ہیں؟ خدا ہمارے قریب ہے، ہم خدا سے دور ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے دور ہیں۔ ہم دور ہیں اس لیے ہم اس کے قریب جانے کی دعا مانگتے ہیں۔ هو معکم اینما کنتم قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون انہ بکل شیء محیط۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے بعد ہر جگہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہیں، ہم جہاں بھی ہوں گے ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا کریں؟ گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، منافقت نہ کریں، ایسی دنیاوی گندی چیزوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں، جذبہ ترحم رکھیں، اس جذبہ مودت کوثر کی جو خیرات ہے اس خیر سے اپنے آپ کو منور رکھیں، ان تجلیات سے اپنے آپ کو منور رکھیں۔ عقیدے کے اوپر، عشق کے اوپر، روح کے اوپر، وجود کے اوپر، بدن کے اوپر، رشتوں کے اوپر، سونے جاگنے بیٹھنے کے اوپر، علم کے اوپر، زبان کے اوپر، کردار کے اوپر، ویژن کے اوپر، نظریے کے اوپر، عقائد کے اوپر، شعور کے اوپر ان کے اثرات ہیں، ہونے چاہیے، کوئی جگہ ان سے خالی نہ ہو۔ اور پھر بڑے خلقت کے بحث کرنے والے، بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر بحث کرنے والے، خود نبی پاک نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار جان ان پر قربان ہو، فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ سب ممکنات و جلوات اور تجلیات جتنے بھی ہیں میری روح کو سب سے پہلے خلق کیا گیا، اللہ نے سب سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ جناب آدم میں جو روح پھونکی گئی وہ روح پیغمبر سے لی گئی۔ اب کوئی دنیا، دو چیزیں آج کے پروگرام میں، دو چیزیں زندگی دینے والی، یا روح ہے یا پانی ہے۔ پانی مائع معین، مائع معین، مائع معین حیات احاطہ کوثر میں ہے۔ اور اگر روح جس سے آنکھیں دیکھتی ہیں، وجود دیکھتا ہے، ہم زندہ ہو کر زندگی کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جھوٹ اور منافقت کی سیاست کر کر پتہ نہیں دنیا داری کے لیے کون کون سے جو ہے نا بہتان اور الزام تراشیاں کر کے اپنی زندگی کو الگ سی دنیا میں بنا لیتے ہیں، اور یہ فکر ہی نہیں کرتے کہ ہماری روح بھی مقروض تھی، ہماری روح بھی کسی ایسی روح سے لے کے دی ہوئی روح تھی، ایسی روح سے نکل کر آئی ہوئی روح تھی جس دنیا کی بلند و بالا اور مقدس ترین اور پاک ترین اور مہذب ترین اور بلند ترین جو ہے نا ہستی ہے۔ تمام عوالم ہستی میں، حالات و افعال اور موجودات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمی اور عینی حیثیت رکھتے ہیں۔ عین جیسے اللہ کی ذات دیکھتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی جو ہے وہ۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں محمد شکور بول رہا ہوں اور آپ کا میں پروگرام سن رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوال جواب تو میرا کوئی نہیں ہوتا، لیکن سلام کرنے کے لیے مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو
اور अपने आला तरीन बंधु को सलाम करता रहूं कि जो अल्लाह ताला के नबी अहले बात की बातें करते हैं। जब तक इंसान सच्चाई के ऊपर नहीं आता बेटा, तब तक अल्लाह ताला के नबी वाले बात की मार्फत हासिल नहीं कर सकता। मेरी दुआ है कि हम मुसलमान हक के ऊपर खड़े होकर और अपनी सच्चाई के जरिए से अपनी आपको मार्फत के जरिए से अपनी हर चीज हासिल करें, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। बात यह है कि हम कितने मोहलस हैं, जब तक वफा इनके साथ नहीं करेंगे हमें हासिल करने वाले नहीं है। इसका एक ही जरिया है सच्चाई के साथ और खिदमत के साथ और अदब के साथ, इनसे हर चीज ले जा सकती है। लेकिन ये दोनों चीजें चाहिए, सच्चाई और अदब। जिस इंसान के पास अदब आ गया वो कामयाब हो गया, और जो बेअदब बन गया वो फेल हो गया। इसी के साथ मैं जाना चाहता हूँ। तो आप शहजादों का शुक्रिया और जनाब को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। परवरदिगार आलम आपको खुश रखे, सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप आते हैं और अपनी अच्छी बातों का इजहार करते हैं। दो चीज़ें मैंने पूरी मिल्लत इस्लामिया, पूरा आलम इस्लाम जमादियुस्सानी की वो मुबारक अय्याम ज़हूर हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, नूर परवरदिगार, जलाल परवरदिगार, कमाल परवरदिगार, ज़हूर कौसर, दो चीज़ें पानी और रूह, दोनों के बगैर ज़िंदगी नहीं है। और अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, हर रूह पैगंबर के सदक़े में है, रूह पैगंबर से रूह ली गई है। तो रूह भी उस वक्त तक है हमारे अंदर, जिंदा है हम, अगर रूह पैगंबर के उस एहसास को अपने अंदर जगा लें कि हमें रूह किसके सदक़े में मिली, और जो हमारे वजूद के अंदर पानी दौड़ रहा है, माए मईन या पानी माँ, बहुत लंबी बहस है इसके ऊपर भी, वो किस कौसर के सदक़े में है। खुदा करे मेरी ये बात, मेरा ये नुक्ता अहले विला, अहले ला इलाहा इल्लल्लाह के दिलों तक पहुँच जाए। ये एक दस्तक थी, ये एक आवाज़ थी, एक सदा थी, एक पैगाम था कौसर विलायत प्रोग्राम के ज़रिए। दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमारी इस आजिज़ी को, इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, और वक्त के इमाम की ज़हूर की ताजील के साथ तमाम दुनिया के मज़लूम मुसलमान जो जहाँ कहीं भी हैं, गैब से परवरदिगार आलम उनकी मदद फरमाए, मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारी दुआएं सब के हक़ में मुस्तजाब फरमाए। जितने भी कॉलर्स हमारे साथ शरीक हुए, सब की सेहत सलामती की दुआ के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।